سامعین مکرم، دوستان محترم، محبوب مظہر خدا، حبیب کبریا، صاحب حسن بے بہا، جمیل و اجمل ورا، زیب و زینت دارین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، سید سرور و ہر آن و مولا و مختار دو جہان، صاحب وحی و قرآن، مالک خلق و ذیشان، عرب و عجم کے سلطان، سرتاپا برہان، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان با کمال، ہر کمال با جمال اور ہر جمال بے مثال ہے۔ دوستان محترم، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند معجزات، چند واقعات بیان کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ آج چوتھی قسط میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت مبارک کے بارے میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، دوستان معظم، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، ایک بہت بڑی چٹان آڑے آ گئی ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، درا حالانکہ شکم مبارک سے پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال لے کر اس پتھر پر ضرب لگائی تو وہ ریت کی طرح بہہ گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ پس میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی ایسی حالت میں دیکھا جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پس بتاؤ، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ۔ پس میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے جو کو پیس لیا، یہاں تک کہ گوشت ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا گیا، اور پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جبکہ آٹا گوندھ کر رکھ لیا اور ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی تو میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، پس آپ 1-2 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔ فرمایا، کتنا کھانا ہے؟ میں نے عرض کر دیا۔ فرمایا، یہ تو بہت ہے اور بڑا اچھا ہے۔ پھر فرمایا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ ہانڈی کو نہ اتارے اور تنہور سے روٹیاں نہ نکالے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار سے فرمایا، کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا، خدا کی بندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مہاجرین و انصار کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ کہنے لگی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ پس آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اندر چلو اور شور و غل نہ کرنا۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت رکھا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں لے کر انہیں ڈھک دیا، اور روٹی پر گوشت رکھ کر صحابہ کرام کے سامنے رکھتے جاتے۔ آپ برابر روٹیاں توڑ توڑ کر لوگوں یعنی صحابہ کرام کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سارے شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچ گیا۔ آپ نے فرمایا، اب تم بھی کھا لو اور جن کے لیے کھانا بھیجنا ہے ان کے لیے بھی بھیج دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان رکانہ نامی رہتا تھا جو اپنی طاقت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ آج تک کسی نے اس کی پشت نہیں لگائی۔ دور دور سے پہلوان اس کے ساتھ کشتی کرنے آتے تھے، وہ سب پر غالب تھا۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جان دو عالم نور مجسم اس طرف تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ واسطہ پڑ گیا۔ بیس ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر رکانہ نے کہا کہ آپ کے سچے ہونے پر کوئی دلیل بھی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ کشتی کر لے،
اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایمان لے آؤں گا۔ یہ سن کر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کشتی کے لیے تیار ہو جا۔ جب اس نے تیاری کر لی تو کشتی کا لباس وغیرہ پہن لیا تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تیاری کے رکانہ کو پکڑ کر پشت لگا دی۔ رکانہ ہکا بکا حیران و پریشان دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ سوچ سوچ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتفاقی امر تھا، ایک بار پھر کشتی کریں۔ یہ سن کر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پچھاڑ دیا، یعنی پھر اس کی پشت لگا دی۔ رکانہ کہنے لگا ایک بار اور کشتی کریں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پٹخ دیا۔ رکانہ حیران و پریشان ہو کر بولا آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ جس کے پاس 300 بکریاں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کیا آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں گرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا 100 بکری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کشتی لڑی اور اس کو گرا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ دوسری مرتبہ میرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار بھی گرا دوں تو کیا دو گے؟ اس نے کہا 100 بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ گرا دیا۔ تیسری بار پھر وہ عرض کرنے لگا ایک بار پھر کشتی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا چیلنج قبول کیا اور کشتی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ جب تیسری مرتبہ اسے خفت اٹھانا پڑی تو کہنے لگا آپ سے پہلے اس زمین پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے میری پیٹھ لگائی ہو، میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو وہی 300 بکریاں واپس کر دیں۔ عرب کا ایک اور پہلوان تھا جس کا نام ابو الاسود حجمی تھا، وہ بہت طاقتور تھا۔ اس کے طاقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ گائے کی کھال پر کھڑا ہوتا اور 10 آدمی اس چمڑے کو اس کے نیچے سے کھینچتے، وہ چمڑا پارا پارا ہو جاتا لیکن اس کو جنبش نہ ہوتی تھی۔ ایسے پہلوان نے اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی اور کہا اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار نہیں بار بار گرایا مگر وہ بدقسمت ایمان نہ لایا۔ غزوہ احد کے موقع پر کسی نے ابی بن حلف کو دیکھا، وہ پوچھ رہا تھا اینا محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لا نجو تو انا نجا، یعنی اگر وہ آج صحیح سلامت واپس چلے گئے تو میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ جس روز اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فدیہ ادا کر کے اسے رہا کروایا تھا، اس دن سے اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ہذیان سرائی کی۔ اس نے ڈینگ ماری۔ اس احمق نے کہا میرے پاس بڑا طاقتور گھوڑا ہے، ہر روز میں اس کو 16 رتل مکی کا دانہ کھلاتا ہوں، میں اس پر سوار ہو کر معاذ اللہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن اسلام کو جواب دیا تم میں جرت کہاں میرا بال بھی بیکا کر سکو، البتہ اس روز میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ غزوہ احد میں جب معرکہ کار زار گرم ہوا تو ابن ابی خلف اپنے گھوڑا دوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے لیے بڑھا۔ صحابہ کرام اس کے آگے کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کو روک لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ راستہ روکے کھڑے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا اے میرے صحابہ ہٹ جاؤ، اس کو میرے سامنے آنے دو۔ صحابہ کرام سامنے سے ہٹ گئے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب نزدیک آیا تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے چھوٹا نیزہ لیا اور اس پر بجلی کی جانب بجلی کی سی سرعت سے حملہ کیا۔ وہ نیزہ اس کی گردن میں لگا، وہ لڑ کھڑایا اور گھوڑے کی پوشت سے زمین پر آ گرا۔ پھر دوڑ کر لشکر قریش میں آ گھسا اور شور مچا دیا قتل محمد، یعنی کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا، مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ اس کے دوست اس کو تسلی دے رہے تھے اے ابی یہ بالکل معمولی زخم ہے، تم یوں ہی شور مچا رکھا ہے، چند دنوں میں زخم بھر جائے گا، تم تندرست ہو جاؤ گے۔ وہ بولا اہم کو جو ضرب مجھے لگی ہے اگر وہ تمہیں
اگر وہ تمام لوگوں پر بانٹ دی جائے تو کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے، سب کی موت واقع ہو جائے۔ کیا انہوں نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا انشاءاللہ؟ بخدا اگر وہ مجھ پر نیزے کا وار کرنے کی بجائے تھوک بھی دیتے تب بھی وہ تھوک میرے لیے موت کا پیغام ہوتا۔ سامعین مکرم، دوستان محترم، اس قسط کا یہیں پر اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، اور جس بھائی نے پچھلی 4 قسط نہیں دیکھی وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔